الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق إيماني من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، پھر ہم نے کوشش کرنی، لیکن ذرا پڑھنے ہم نے محبت والا. اب محبت والا سمجھتے ہیں نا، ذرا ایک بار پڑھ کے دکھائیں. پھر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، بلکہ علماء تشریف فرمائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا جا اونچی پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں محبت والا. نہیں، محبت کا نہ تو تعلق ہونٹوں سے ہے اور نہ محبت کا تعلق زبان سے ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ ان دونوں کے ذریعے تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت دل کا فعل ہے، تو اس لیے پھر محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ آواز جیسی مرضی رکھا کریں، لیکن پڑھا دل سے کیا کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ٹھیک ہے، یہ وکری بات ہے کہ امت زبان پہ پھنسی ہوئی ہے، امت دل تک گئی نہیں، تو باقی دل بھی پڑھتا ہے. وہ وکری بات ہے، نہ کبھی آپ نے پوچھا اور نہ ہی کبھی میں نے بتایا کہ دل بھی پڑھتا ہے حضرت صاحب، لیکن کیونکہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے حضرت صاحب. آپ پوچھتے نہیں، میں بتاتا نہیں. باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، باقی دل بھی پڑھتا ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل. بلکہ بہت بڑی بات کر دی آپ کے اور میرے امام نے. اب فرماتے ہیں ہم دل ہی اس دل کو مانتے ہیں جو ان کی یاد سے معمور ہو. جس دل میں ان کی یاد نہیں وہ کو دل تھوڑا ہے حضرت، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے حضرت. اس لیے کوشش فرمائیں حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب زبان سے دل تک کا سفر کریں حضرت. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ تو نہیں نہ کرتے کوئی، آپ تو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو یہاں سے یہاں تک جانے دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ فراغت 2008 کی ہے حضرت، لیکن پیر و مرشد کا آرڈر آ گیا ہے تو آرڈر پھر از آرڈر حضرت. 2024 چل رہا ہے، 19 سال کا طویل سفر ہے، مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا ہے. باقی حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. اس نے کہ حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟
اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے اس کو بھی طاقت دے سکتا ہے۔ اس لیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے۔ ہاں جی، یہ لیکن پتر کیونکہ ایسی باتیں اب ہمارے اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم یہ سارے چیپٹر کلوز کر کے نا کسی ڈونگے سے کنویں میں پھینک چکے ہیں درسا، اب ایسے ٹاپک ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں۔ تو باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا، میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ ہاں جی، میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، یہ بھی کسی کے دل کا حال تھا کہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، جسم فیصل آباد لیکن دل مدینہ پاک، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، انہیں کہا جسم ہے تھے لیکن دل شریف ہے تھے۔ میں اس دل کو شریف ہی کہوں گا جی جس دل کو یہ سعادت مل جائے۔ کہ جی دل کتھے؟ ان کا یا ریاض الجنہ ہوگا، یا باب جبریل ہوگا، یا صفہ شریف ہوگا، یا قدمین شریفین ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے ادباً سلام عرض کر رہا ہوگا، یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ لیکن بس امت تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے صاحب، پھر پتر اور محنت ہو اس دل پہ تو پھر اس پہ یہ بھی وقت آتا ہے، پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا بلکہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے صاحب۔ میں اس دن سید نذیر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی بزرگ گزرے ہیں، یہ جامعہ فریدیہ سائیوال شریف سب منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کو نا پنڈ دا سادہ جہا بابا آ گیا تو آ کے کہندا شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں۔ تو آپ کے وہ یہ تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی کو تھوڑے جے پیسے تیرے کل ہے نہیں تو دس تے باقی میں پہ کسی نے کہا کہ تینوں مدینہ پاک بھیجنا۔ آپ نے اس حوالے سے پوچھا، آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے نہیں ہے کو؟ انہیں کہنا شاہ جی پیسے ہوندے تو میں تھانوں ضرور کہنا سی۔ فرمایا اچھا، فرمایا پھر چل اسی تینوں مدینہ جان دی دعا نہیں دیاں گے بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے دل میں مدینہ پاک بنا دے۔ یہ بنتا ہے پتر، بہت کچھ ہے پتر۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے 4 قسمیں کھائیں تھی پہلے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن بس پتر ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں جانی کوئی بھی، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہم نے خود ہی حضرت اپنی قدر نہیں کی، سب سے زیادہ اپنی بے قدری ہم نے خود ہی کی ہے حضرت۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار نہ بدخشاں حضرت، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم نے خود ہی پتر اپنی قدر نہیں کی کوئی، تو باقی پتر کسی نے محنت کی ہو تو پھر اس پہ یہ ویلا بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اور بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جس کو یہ سعادت ملی پھر اس نے لکھا، انہوں نے لکھا بھی کیا، لکھتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ لیکن پتر ہم یہ نثار والا معاملہ بھی نہیں نہ کر سکے، یہ دل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو ان پہ نثار کیا جائے، کبھی ان کے نام پہ نثار، کبھی ان کے دین پہ نثار، کبھی ان کی حرمت پہ نثار۔ ہم سے یہ بھی تو نہیں نہ ہوا، ہم تو ابھی بس جسم اور روح کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پتر یہ بڑی محبت ہے ہمیں اپنی امی سے، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے ابو سے، ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں کی امی سے، ٹھیک ہے، بلکہ اتنی محبت ہے کہ میں ابھی کسی کو کہوں نا کہ بھائی اٹھ کے آتے ہو کلام پڑھو، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندی ہیں تو ہی سارے نے رو پڑنا، لیکن حضرت صاحب پورا گھنٹہ وہ دے واسطے کچھ پڑھتے ہیں، وہ تڑی اکھ چو ایک اتھرو کوئی نہیں ڈگنا ہے، پورا گھنٹہ حضرت جی نعت خوانی کرتے رہو، شاید ہی کسی اکھ چو کوئی قدہ اتھرو ڈگے حضرت،
لیکن جو نہیں کہانا اتنے پڑھو جی کوئی کہندا نہیں پت گھر ماواں جدو مر جاندیاں تو سارے نے رو پڑا کیوں بھلا کیونکہ امی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے بھائی میں اتنی دور کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے ہے جو ہے سو ہے حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے امی نال محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے قرآن کہہ رہا ہے ابو سے محبت کرنی ہے لیکن میرے تے میرے محبوب نالو تھوڑی کرنی قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کی امی سے محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا یہ نہیں جنی بڈھی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال جنی امی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال جنی ابو جی نالے اونی ساڈے تے ساڈے نہیں ابو نال تھوڑی ساڈے تے ساڈے محبوب نال بہتی ہیں جی بچیاں دی امی نال تھوڑی ساڈے تے ساڈے محبوب نال اللہ مجھے پتہ ہے اب تو نہیں آپ کچھ کہیں گے لیکن میرے جانے کے بعد آپ کہیں گے چلو مصباحی صاحب مہمان سن تے اسی بولے نہیں تو میں لگا اٹھ کے بولا نہیں ہے صاحب زیادہ ہی ہے جب میں کہنا میں زیادہ ہے تو پھر زیادہ دی نشانی کتنے ہوئے کیونکہ جدے نال تینوں زیادہ ہے نا تیرا منہ دسدا ہے تینوں کتے نال زیادہ ہے تیرا منہ میں پتر پاکستان اور باہر پھر مارے حضرت میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل ہوں لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے مجھے پتر داڑھی اتروانے کی وجہ سوائے بچوں کی امی کے اور کوئی سمجھ آئی پاکستان میں کوئی کیسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے میں نے داڑھی والے ڈی پی او دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے ڈی سی دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے ایس سی دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے ایس ایچ او دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے وکیل دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے جج دیکھے ہیں یہاں تک کہ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے ہیں کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی شریف رکھنے سے جو روک دیے تھے بچیاں دی امی روک کیونکہ ساڑا دل کرتا ہے کہ اسی انہوں سونے سونے لگی ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو جوان جوان نظر آئیں تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے پتر سونے لگو انہوں میں کدو روکے ہے لیکن پتر سونا لگن دا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے اور میں حضرت صاحب خود سے نہیں کہوں میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لا کے وایا جائے سب سے زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہے کہ انہوں نے سونا لگیا جائے لیکن کیونکہ پتر ہم پھنس چکے ہیں حضرت صاحب لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے چلے میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں نہ کہیو مصباحی صاحب اپنے کو لگا گئے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا مکان تک دا نام لیا کڈا بندے نوں اپنے مکان نال پیار ہوندا مکان تک دا نام لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جس نال انسان محبت کر سکتا ہے یعنی ہو سکتی ہے سب دا نام لے کے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے وجہاد فی سبیلہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے دے جہاد کرن نالو تھوڑا کرنا ہے اور حضرت صاحب جے نہ کیتا تو پھر قرآن سنو کی کہہ رہے آگے پھر قرآن کہتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے اور ہم پس گئے ہیں حضرت اس لیے پتر میں تانوں سارے گزارش کروں گا حضرت صاحب بڑا لوکاں نوں سونا لگ کے وکھا لیا آؤ ذرا ہوں کس دن انہوں نے بھی سونا لگ کے وکھائی ہے
میں پتر 77 سال ہو گئے ہمیں میلاد ہی مناتے ہوئے، پتہ نہیں ہم نے میلاد والے کو کب منانا ہے. میں آپ پتر مجھ پہ انگلی تب اٹھاؤ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی تو کیوں سجائیاں نا گلیاں، آج کل سال نہیں سجانی کوئی نہیں. لیکن پتر علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت صاحب پورا فیصل آباد سجنا ایک پاسے، پورے فیصل آباد دا سجنا تیرے کلے دا سجنا ایک پاسے ہے. پورا فیصل آباد سج جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہو جنہ صرف تیرے ایک دے سجن نہ انہوں نے خوش ہونا. سونیاں لڑیاں تسی لائیاں، اللہ تڑیاں قبول کرے، لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگن گیا، اے چینہ والیاں نے، اے مدینے والیاں نے، وہ چینہ والیاں نے، اے سبھی کیڑا میلاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جان تے مدینے والیاں نہ لگن. حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کول آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے. حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے، وہ بھی گندی جگہ، پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے، وہ بھی گندی جگہ. 2 واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے، ایک واری پیو دی چوں، ایک واری ماں دی چوں. کی سی حضرت آندراں چ پخانہ ہے، منہ چ بولیے تو تھک ڈگدا ہے، پھپڑیاں چ بلغم ہے، رگاں چ خون ہے، بڑے مٹی دیاں، مسانے چ پیشاب ہے، ہیں جی پتے چ سفرا ہے، تلی چ سودا ہے. پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب وال رجوع کرو. کیسا کریم رب، کیسا کریم رب. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے رب وال پھرو. پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب والو دھوکھے جو پا چھڑے. حضرت صاحب پورا فیصلہ آباد سجنا ایک پاسے اور تہاڈا سجنا ایک پاسے. حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نو جدو تسی سجو گے. بڑا پتر لوکاں لی سج لیا. میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سنتے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دستے رہے. تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیاں نے عدت فرض تے نہیں. پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدے لی سجدہ رہے ہیں، تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہن نو تیار نہیں ہے، ایدے لی سجے ہیں ساری زندگی. حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرض نہیں. لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے. حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن. اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی وہ مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیاں نے عدت فرض تے نہیں، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ وہ. لیکن قربان جائیے یہ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے بھی کیا ہونا ہے. فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب بکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اس لیے پتر جس دن صاحب انہوں چھڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا. سونی کر کے جدو کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی ہو میں نے دسیو میں دے دیاں گا. تو سونی یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی حضرت، میں ہی پڑھ کے وال وول دے چڑھنا ہوں تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو. ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا، آج صرف آپ لی سجیاں نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تو ہے. سب آؤ چھڑ دیو نہ کرو نہ. میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں
سامنے 5 کیمرے لگے دے نے. میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر, میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا, لیکن پتر سچ گل ہے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا, 2 دن منہ نہ دھوئے تے سیدھا ہی ویکھی ہے. 2 دن جی, صرف 2 دن منہ نہ تجھے, 2 دن کریم نہ لگے. لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں واسطے سجیے, انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. صاحب قربان جاؤں جی, میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان. یہ لعب دہن مبارک حضرت, ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راوی ہیں, وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے, کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں حضرت, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے. اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں. ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں, کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے ہوئے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے. وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا کے تھک ہار گئیں نا, تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں. خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی, صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں, اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے. تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے. تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ. کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا. تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا. تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے, یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دیکھو نا روح مبارک پہ تو پیر میر علی شاہ نے بات ختم. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے, بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے. اس لیے بس صاحب آؤ اس پاس. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. وہ قرآن ہے نا, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ جو عورتوں تھیں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا, اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے, آ جانا ساری, پتہ لگ جائے گا. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ آ گئیں, سیب دیا, چھریاں دی. فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے, سیب ہاتھ میں, چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں, لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ, وڈ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی. اس انگلاں وڈ کے ہے نہیں کیا ہائے ہائے وہی انگلاں وڈ لی ہیں, بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. وہ اللہ دی قسمیں تے کوئی انسان ہے ہی.
ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت اعلی فرشتہ ہے۔ وہاں پھر ہم عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی، کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں چادر، اس کی روشنی میں سوئی مل گئی ہے۔ یہ تھے پتر 2 دن صرف، اور اسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، لیکن اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا۔ اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا، سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ہے۔ وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں، اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں۔ جب کافی دن چڑھ آیا، سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی، تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو۔ کہتے جی مدد والا کیدا کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے، کھول کے بات۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہیں۔ اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی۔ اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے۔ اچھا ہیں، اللہ اکبر ہیں، یا رسول اللہ مرحبا زندہ۔ میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرما تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لو، اٹھا لیا۔ کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی
یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے حضرت ہیں جی، بڑوں کے بھی بڑے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں۔ اماں ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسرا اماں تجھے پتہ ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھیں، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ حضرت ادھر اگر دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا۔ حضرت صاحب بغیر دیکھے ہیں، بغیر، اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت اتھے عورتاں قربان ہوئی ہیں سن، ایتھے مرد قربان ہوئے ہیں۔ یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ السلام۔ عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت، اتھے کئیاں دے قربان ہوئی ہیں، لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ اتھے ویکھ کے بھی لتھیاں تے انگلیاں، اور اتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑھیا۔ علم الدین نے دے دیا، ممتاز قادری نے بھی دے دیا۔ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری پتر یہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ اور پتر یہ صرف نا ایک پیر اسی اگے نہیں ودن دے، ود کے تو دیکھو پھر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سایہ نہیں، تو دیکھو بات پتر جاتی کہاں تک ہے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ جب وہ سزا ہو گئی نا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جج نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی وہ نب توڑ دی حضرت جی، تو جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ ساڑھے ہوں ہیں علم الدین پھانسی چڑھ جائے گا، تو نیچے تو بڑا زور لگا لیا، بس نہیں لگا حضرت۔ وہ آپس میں مشاورت ہوئی کہ بھائی تھلے لا لیا ہوں، ذرا اتنے زور لائیے حضرت۔ اور ہم ہی لوگوں کو یہ وظائف بتاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ اس کا عامل بن جائے، تلاوت کرے، نہیں کر سکتا کسی متقی بعمل عالم دین یا حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے حضور روز میرے کو ایک باری پڑھ چڑھایا کر، یا کسی کو بلوا کے اس سے سن لے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام فرما دے۔ تو انہوں نے کہا بھائی انہیں تھے بھی اپلائی کری ہے والا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں بھائی علم الدین وہ ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو کسی عورت سے پڑھے ہیں یا کسی قاری صاحب سے پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں، تجوید کے بغیر پڑھے ہیں، ہا میں، خو میں، قو میں، کا میں، ضو میں، دا میں، تو میں، تا میں فرق کر لیں گے کہ نہیں کریں گے، زا میں، را میں، او میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہم ہی لے لیتے ہیں کہ روز جا کے حضرت غازی علم الدین کو قرآن سنایا جائے۔ جیلر سے اجازت مانگی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی ہے۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو باتیں باہر ہوئیں وہی باتیں آ کے اندر بھی ہوئیں کہ علم الدین یہ فضائل لکھے ہیں سورہ یوسف کے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ ناظرہ پڑھے ہیں کہ نہیں، تو اس لیے روز میں آ کے آپ کو سورہ یوسف یا کوئی نہ کوئی سنایا کرے گا تو آپ نے بس سننی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں سناں گا، کرو تلاوت۔
اب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی. ماشاءاللہ اسٹیج علماء سے بھرا پڑا ہے. میرے نہیں علم ہے کہ کتنے یہاں حافظ قرآن موجود ہیں. تو اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو وہ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ حضرت جی لویا حافظ بھی ہوئے نا، لویا بھی، بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے. بڑا پکا توجہ نہیں نہ رہی حضرت، توجہ اب ظاہر ہے. حضور پیر سید جماعت علی شاہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے حضرت وہ ہیرا بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا. وہ کفیت بنی تھی حضرت، بس وہ تھوڑی سی توجہ کہیں ہٹی. تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے حضرت. تو وہ حضور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو اور اللہ دے ولی بھی ہو، لیکن پڑھن اللہ دا کلام رہے ہو. اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا. تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں آندہ. ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے؟ وہ علم الدین ہے تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین آگے سرس کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں. کو ودو پیر گئی یارا کیڑے پاسے پہ گئے وہ سارے دے. میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں بھی ودن دی توفیق عطا فرما. ہاں پتر انہیں جانا انہیں بابا جی دی یاد وچ ہے کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ نہ پتر منوں کو ویوں آندا کٹ آئے تے نہ میں کسی اور شاید سارا کو جی رب نے میں نے بڑا دیتا ہے. اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تے آندا سی. وہ تے جذب تھا نا بابے کا، بابا جی کا تو جذب تھا. میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا انہیں دی جڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. بابا جی کا تو جذب تھا حضرت. لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہیں جی انہیں جانا نہیں حضرت صاحب مزہ تھے نہ آیا انہیں جانا انہیں جانا. اوے سن لو بھائی سارے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پکا. نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے نہ باہر دے ویزے دی وجہ نہ کرنی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہیں جی یہ میں کر دینا نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے. جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی کہ بھائی توں این جا تے تینوں باہر بھیج دینا تینوں اگوں پورا سینہ چوڑا کر کے اے سنانا کہ انہیں جانا اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ. کیوں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان ہے پتر کی کر دینے والا نہ پتر ایتھے کوئی کسی قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں بالکل کوئی تھوڑا جہا جنہوں کہتے ہیں سوئی دے نکے جے بھی ویتھے نہیں آیا پکا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کیونکہ پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے
تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل، آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل، جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی. جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی. جب ہو ہی نہیں سکتا حضرت. میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا حضرت، تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا یاویاں یوویاں سنانے لگا. میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے، لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں. میرا لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا نہیں. میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے توفیق توبہ دے. جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لحاظ کو دے ولو بھی ہے. ساڑھے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نو لادن تے او دے بھی بھئیاں خشبوں آن حضرت. اس لیے پتر وفا کریو، کوئی بھی شے ہوئے تے پتر اپنے نبی پاک کو مانگ لئیو، کسی بیگانے کل نہ منگن لی ٹور جائیو. ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا حضرت، کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا پتر. کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر، اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ. لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ اسی اپنے ہیریاں دی قدر کیتی نہیں. میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا، جتنے بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں پتر، انہوں نے اپنے 10 نمبران لے انہوں بھی تلیاں تے چکے ہیں، اور سنیوں تسی اپنے 95 نمبران لے انہوں فیل کر جڑے پڑھ کے. کوئی سنیاں نے اپنے علماء دی قدر کی تھی. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے؟ اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس، ٹھیک ہے جی. باقی کو یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کو میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں. میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ چپا سادے طریقے سے آئے ہوں. میں خود پیر ہوں، بریلی شریف سے خلافت ہے، سلسلہ چشتیہ میں خلافت، سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے. میں نہیں، لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اقتداء میں نماز ادا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی ہے. کیا ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ، اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. کوئی بے قدری جی بے قدری ہے. اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت ایک تو ہوتا نا کتاب پڑھا. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت صاحب. تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا. وہ کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے، چلو میں ان کا نام دینے لگا تھا، مسئلہ امیر معاویہ پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا حضرت. تو ہم سیڑھیاں لگا کے دیکھا کرتے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت صاحب. آہو جی پھر کیا کہہ سکتا ہے بندہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا. تو پتہ چلا کہ قبلہ شاہ صاحب کا مناظرہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت. تو ہم وہ اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے. تو اپنے علاقے کے لحاظ سے اچھا ماشاءاللہ آپ نے سٹیج بنایا ہے قبلہ نے، اور آپ کی ساری ٹیم نے اچھا اہتمام کیا ہے. لیکن پتر وہ تو بہت بڑا سٹیج تھا نا. وہ جو بڑے ٹرالے نہیں ہوتے ان کے بیک سائڈ اکٹھی کرنا، 4 ٹرالے انہوں نے اکٹھے کیے حضرت. تو کتنا بڑا سٹیج ہوگا حضرت. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے ٹرالا اونچا بھی کتنا ہوتا ہے حضرت صاحب. لیکن کیونکہ ہم بڑی صبح نکلے تو ہم آ کے تو سامنے بیٹھ گئے. اب وہ لوگ آنے شروع ہو گئے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی. اب دوسری طرف سے سارے آ چکے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا. کافی انتظار ہوا، آخر شاہ صاحب تشریف لائے، لیکن تنہا، کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں. صاحبزادگان میں سے ساتھ کوئی نہیں، شاگردوں میں سے ساتھ کوئی نہیں.
تو کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا تو میں نے وہ جو دوسرا گروہ تھا میں نے وہ دیکھا، وہ اکھاں چ نا گلاں ہوئیں آپس گل کی سی کہ اتو بابا تے اتو کلا، تو اسی تے اینے جنے ہیں تے اسی ڈھا لینا، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ صرف بابا نہیں ہے، انہاں دا بابا ہے۔ اور حضرت صاحب جڑا انہاں دا بابا ہے وہ تے ویل چیئر تے بیٹھا بھی نہیں ٹایا جاندا ہے، جڑا بابا انہاں دا ہے صاحب وہ تے ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹایا جاندا، یہ تے بابے دیاں پھر دوہیں لتاں سلامت سن، جو ان کا ہو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں بیٹا کسی سے گرایا جاتا کوئی بھی، ماشاء اے تے بابا بھی ٹھیک سی حضرت صاحب۔ وہ مناظرہ مائک آ گئے، وہ شرائط طے ہوئی، جج صاحبان بیٹھ گئے حضرت۔ اب یہ تھا جی مناظرے کی ابتدا کدھر سے ہوگی، تو شاہ صاحب نے کہا جی میں ابتدا کروں گا، وہ سپیکر تھا سامنے، آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے، اور میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی، تو آؤ پھر آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ وہ سب نے کہا جی وکھرا انداز کی ہوا ہے، فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح دیکھو کرو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو، یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو۔ اب صاحب وہ دکھانے سے تو رہے حضرت، اور اگر دیکھنے والی مانتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا۔ اس لیے کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے۔ اس میں مجھے یاد ہے حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اوے وکھا نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے اینے دا فلا ہو جانا سی، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، پتر بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت کا قلبی رشتہ بیٹا رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کمزور ہو گیا۔ میں تو کوئی حج عمرے سے واپس آئے نا تو میں بہت کم ملنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ کوئی آپ کو کام کی بات تو سننے کو ملنی کوئی نہیں ہے، ہم سننی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ او جی میں مسجد نبوی شریف چ بیٹھا تے میرا دل جڑا نا دال کھان تے کر پیا، تو میں نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے دال کھلاؤ، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ یہی ہوتی ہے نا، یہی گلنا کرتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا حضرت تب کسی کو جاننے میں، کیونکہ کوئی گل تے سنانی کوئی نہیں ہے۔ یہاں حضرت کوئی سنایا جی میں اتھے بیٹھا تھا تے میرا حلوے تے دل کر یار، پھر تو فیصل آباد تے مدینہ پاک فرق کی کیتا، ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ ہی حضرت، ایتھے بھی دال تے اتھے بھی دال۔ پتر کبھی آپ کی اور میرے اسلاف کی یہ کیفیات دال، بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، لیکن حلوہ اور دال امت کو لے دے گئے حضرت صاحب، اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی دال تے اتھے بھی۔ حضرت صاحب جیب میں پیسے نہ ہوں چلو بات سمجھ آتی ہے، جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا مہمان پرونا ہوا کوئی کرم نوازی، جے جیب چ پیسے یہ جڑے کھڑے نہیں کانوں کھڑے نہیں، جے تیرا دال تے دل کیتا ہے تے پہلے 2 نفل توبہ دے پڑھ تے معافی مانگی، یا اللہ ایڈی سونی جگہ بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آئے ہیں، اتھے بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے۔ لیکن پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ موقع لائے اور بار بار یہ موقع لائے، پتر ہمیشہ وہی عرض کریو جو ساڈے امام صاحب نے عرض کی تھی، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لیکن بیٹا
کیا کریں امت تو دال میں پھنس گئی ہے صاحب. بس جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ. امت تو دال میں نہیں پتہ. دیکھنا آپ کے اور میرے امام کیا عرض کر رہے ہیں, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن امت دال میں پھنس گئی. نہیں اتھے جاؤ تے یہی عرض کریا کرو, اور اتھے جاؤ تو پتر کوشش کریا کرو کریے کہ رسول پاک خوش ہونے. میں پتہ نہیں ہے صاحب, ایک تو بات کرتے ڈر لگتا ہے, دوسرا کیونکہ سامنے کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سے بھی خوف آتا ہے, پتہ نہیں یہ بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹیں گے ادھر ادھر. سوشل میڈیا آپ کو پتہ کیا کیا وہ ڈھاتا ہے. میں پتر دیکھو نا کبھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہو تو کی اندر جاؤ ترکی والے, یا میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھ دے ہوں نے سارے, تو سنیا اسپیشل پاکستان دے ہوئے کہ بھاری بردے ہوں نے سارے. نہیں پتر, اگر گنبد شریف کو دیکھنا سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتر قرآن نو ویکھو تیرا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو حضور بھی خوش ہون گے سارے. تو پتر مدینہ پاک جا کے ایک بار بھی قرآن کھول کے حضور نو نہیں سنایا تو کی. گنبد شریف بھی دیکھا کرو لیکن پتر اتھے اندر قرآن شریف کھول کے بھی نا نبی علیہ السلام نے سنایا کرو. مجھے سب بڑا باہر ہی پھرن ڈے نے سارے, جننے پاکستانی نے نا تانوں سارے باہر ہی لبڑ گئے. اندر جاؤ تو میں نے ایک جگہ بات بیان کی تو بعد میں ہم بیٹھے جا کے تو ایک حضرت صاحب یہ تو خوارج کی نشانی ہے کہ وہ بڑا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے سینے سے نیچے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, یہ خوارج کی نشانی ہے کہ بڑا قرآن پڑھیں گے, لیکن اہل سنت کی نشانی تو نہیں نا, یہ پڑھیں گے ہی نہیں. یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اہل سنت. حضور غوث پاک حضرت ساری رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, کیا وہ اہل سنت نہیں تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, وہ اہل سنت نہیں ہے. قرآن کدی کدی اتھے کھول کے نا تو حضور نو عرض کریا کرو کہ. تو یہ حضرت نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی حضرت جس کا نام ہے مدینۃ الرسول. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کے کوئی وہ مرید تھے جن کا میرا حاجی اسماعیل نام آپ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ادھر. حضرت جی بابیو جڑے ساڈے نے کتے بھی نہیں جاندے رہن دے, ٹینشن نہ لو. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حج کر لیا, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو لیکن پتر ان کے حج عمرے یا ان کے مدینہ پاک جانے اور آپ کے اور میرے میں تو بڑا فرق. سانوں تے پتر فون لے دے گیا نا, اہی تے ہن میرا حال فون تو بغیر صرف لیٹرین ہی جان رہے ہیں, باقی کوئی کام فون تو بغیر کر دے اسی. ہیں جی عمرہ ود فون, مدینہ پاک گئے ود فون. ہیں جی پہلے چکر میں امی کو فون, دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو فون, تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو فون, چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو فون. وہ حضرت صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو, آپ دروازہ کھولیں کو آپ کا سنگی بیلی کھڑا ہو, آپ اس سے پوچھیں بھائی کیویں, تو کہ یار اج ملن نو بڑا دل کردا ہے, پتہ صرف تینوں ملن. آپ کہیں نہیں کو کام ہونا, نہیں صرف تینوں ملنا ہے. کتنی خوشی ہوگی صرف ان کے اس جملے سے کہ صرف تینوں ملنا. اچھا آپ نے اس کو بٹھا لیا اور صرف اس کے اس جملے کی وجہ سے کہ تینوں ملن آیا آپ نے کچھ لوازمات کا بھی ایکسٹرا اہتمام کیا, بھائی مینوں ملن آیا. اچھا اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں, وہ کبھی کسی کو فون, پھر کبھی کسی کو فون, پھر کبھی کسی کو فون, تو آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پاجی تسی تے کہندے ہو تینوں ملنا ہے. ہو سکتا ہے حضرت صحن حرم میں ہمیں بھی یہ آواز آتی ہو, بندیا ملن تے سانوں آیا سا. ہو سکتا ہے صحن حرم میں یہ آواز ہمیں بھی آتی ہو کہ بندیا ملن تے سانوں آیا سا. کدی کسے نو فون تے کدی کسے نو, لیکن کیونکہ پتر ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں ہے کہ ہم یہ آواز سن سکیں. ہمیں بھی پکی بات ہے یہ آواز آتی ہوگی کہ بندیا ملن تے سانوں آیا, کیونکہ بقول اقبال ہمارے پاس یہ کان ہے. یہ لکھا ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گٹے میں درد تھی, تو آپ نے نا قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے نا وہ آپ نے دم کیا اپنے گٹے پہ نا,
آپ نے پھوک ماری تو آواز آتی ہے او جنید ہوش کر ہوں ساڈا نام اپنے پیر اتنے بھی پڑے گا ہوں ساڈا نام اپنے پیر اتنے بھی پڑے گا تو آواز تو پھر حضرت صاحب دوستوں کو آتی ہے تو اقبال نے کہا تھا نا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کی آواز کیا آواز تو ہمیں بھی آتی ہوگی کہ بندیا آیا تو ساڑھے کول سے 2.5 لاکھ لایا ہی 3 لاکھ لایا ہی سارا نخرا مکا چڑھے ہی کوئی خوشبو بھی نہیں لائی تو ساڑھے واسطے تو فون پھر پیچھے ملائی بیٹھا ہے جی تینوں ایڈے ہی وہ پیارے نے تو آیا کرنوں زیادہ انہوں کو ہی رہنا سی یا امی کر رہندا یا جانے دی امی کر رہندا ساڑھے کو کی لینا ہے ساڑھے کو لا کے بھی ساڑھا کوئی نہیں تو ہے کیا ہمارے عمرے اور کیا ہمارے حج اور کیا ہمارا مسجد نبوی شریف میں جانا آواز پکی بات ہے حضرت آتی ہوگی لیکن سننے کے لیے ہمارے پاس وہ کان اس لیے پتر جدو کتے اللہ لے جائے ادھے ہوئی اتھے جا کے ادھے ہوئی پتر جی پتر ایڈے ہی امی نہ تینوں پیار ہے کہ اتھے بھی تینوں امی یاد آئی امی کلی رہنا سی اتھے کی لینڈ ٹر گئے نہیں پتر تھوڑا سا تو آگے بڑھو یارا وڈیاں نے تو بڑا کچھ کر چھڑیا حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے آپ کے غلام ہے زید آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی کہتے جس دن پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے فرمانے لگے اگر تجھے کسی خدمت کے لیے بلوانا ہو تو نام تو پتا ہو نا اس لیے پوچھا ہے کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی صبح پھر بلا کے کہتے ہیں بھئی تیرا نام کی ہے کہتے میں عرض کی تھی حضور زید پھر وہی بات ہوئی کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی پھر اگلی صبح کہتے ہیں بھئی تیرا نام کی ہے کہتے میں نے عرض کی حضور زید کہتے 20 سال انج لگے روز صبح نہ پوچھ دے پھر بول جائیں دے روز صبح نہ پوچھ دے چل آگے روز صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جائیں کہتے میرے دل میں اس بات سے یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت میرے تو راضی نہیں بھئی 20 سال ہو گئے نام نہیں یاد ہوا کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑے میں نے اس کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں فرمانے لگے نہیں خوش ہوں کیا حضور آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی فرمانے لگے نہیں پسند کہتے میں آگے پتر آگے سارے آگے اللہ برکت دے تو کہتے میں نے عرض کی حضور لیکن 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں آپ مجھ سے راضی نہیں تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے بھول گئے ہیں لیکن پتر اسی ہوا کہ سانوں اتھے جا کے بھی دا نام یاد تائیں دے پیچھے کالا ملائیاں ہوندیاں نا کدی کسے نو دے کدی کسے نو دے کدی پتر اگر کسی کو حرم دیکھنے کا شوق ہو تو اس کو بھئی چینل لا تے دیکھ لے اور میں جنہاں دے کول آیا میں نے کوئی انہوں نہ ول دھیان کرن دے یار اگر کسی کو مسجد نبوی شریف دیکھنے کا شوق ہے تو اس کو کوئی چینل لگا دیکھ لے بھئی میں جنہاں دے کول آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ منو راضی کرن دے رسول پاک نو منو کو رضی پیش کرن دے حضور منو اللہ کو معافی لے کے دے فون پھاڑ کے بھی کدی معافی منگی گئی ہے اس لیے پتر ہمارے پاس فون ہی رہ گیا باقی ہمارے پاس کچھ بھی رہا نہیں رہا وہ ان کے جی عمرے تھے اور ان کے حج تھے جی پاک لوگوں کے وہ کہتے ہیں وہ حج کر لیا میں ادھر بھی آ گیا میں کہتے ہیں وہ مدینہ پاک حاضری تھی اور کہتے ہیں بالکل مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہی ہمارا ہوٹل تھا کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے وہ جو حاجی صاحب ہیں کھانا کھا رہے تھے دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے بھائی حضور کے شہر مبارک کی بلی ہے کہتے ہیں ہم نے لاڈیاں کی اس سے اور اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن جو روٹی کھا رہے تھے نا ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا اس نے کھا لیا کہتے اگلے روز وہ پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی وہ کہتے ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی اور وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی ساتھ لے کے جانی ہے سعودی حکومت سے اجازت مانگی انہوں نے بھی دے دی پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی ایک پنجرہ بنوایا اس کے لیے بڑا نرم و نازک سا کہ بلی کو تکلیف نہ ہو شہر محبوب پاک کی بلی ہے
وہ کہتے جس دن صبح روانگی تھی نا، رات کو جب سوئے نا، یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی. اور پتر یاد رکھیو اندر دی ادو ہی کھل دی دے جدو ہے دو حرام تے بند نہیں ہیں. جتنی دیر تک یہ حرام پہ بند نہیں ہوگی اندر کی کھلے گی نہیں کھلے گی. یہ دو بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، لیکن بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے سونے محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب پاک فرماتے ہیں حاجی تجھے کیسے اجازت دوں، کتنی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. اللہ حضرت صاحب ادھر تو ان کی بھی سنی جائے، تیری نہیں سنی جائے گی. لیکن ایسا روندہ کون ہے وہ بھی تو نام دا سونا، یہ رونا شونا امت سے چھن گیا. حضرت سارا میں اکثر کہتا ہوں میرا بچپن تھا اور ہمارے محلے میں ایک بابا جی رمضان میں جگانے آیا کرتے تھے. کوئی ٹول نہیں، کوئی پیپا نہیں، کوئی ڈیک نہیں حضرت، لیکن پتہ نہیں سارا کچھ اس کے گلے میں فٹ تھا. حضرت بالکل جدھر سے گزرتے تھے، سردیوں کا رمضان تھا، حضرت بابا ٹھائی جاندہ تھی سارے حضرت. اور میرا دل کہتا تھا کہ وہ بابا خود نہیں آتا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا امت ایک سبق بھول گئی، امت نو یاد کروا کیا. اور پتہ حضرت وہ کیا پڑھ کے جگایا کرتے تھے، اوہ ہوئے ہوئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. پتر یہی تو آپ کے اور میرے لیے سسٹم بنایا گیا نا کہ 1 بجے تک 2 بجے تک جاگو تے جدو جاگن دا صحیح ٹائم ہے ادو سوئیو. حضرت صاحب تشریف فرمائیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اور پھر آوازیں کیا آتی ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ سارے منگن والے ستے پئے جنہوں نے سیرے کدی کسی دا بوا کھڑکانا ہے، کدی کسی وکیل کل، کدی کسی ڈاکٹر کل، کدی کسی MNA کل، کدی کسی MP کل، کدی کسی چودھری کل، کدی کسی چیئرمین کل، کدی کسی وائس چیئرمین کل، کدی کسی جنرل کونسلر کل، سارے ستے پئے. اور آوازیں کیا آ رہی ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ کتھے نے بے اولاد، کتھے نے مقروض، کتھے نے جنہاں کل اپنا گھر نہیں، کتھے نے جڑے پتر دی طلب رکھ دے نے، کتھے نے جڑے کہندے نے پتراں تے دھیاں دا ویاہ ہو جائے، کتھے نے سارے؟ ایوہ السائل مفہوم ہے، سارا کچھ اس میں آ گیا، لیکن کی یہ سارے ہی ستے نے، سارے آپ ہی آوازیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ لیکن سارے سیرے جا کے حضرت پہ بوآں کھڑکاواں گے. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا تے رہندا میشا خالی، اوے اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکانے ہیں، لیکن جڑا ویلا ہے حضرت صاحب ادو سارے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں حضرت صاحب، 5 بج کے تو میرے خیال سے کوئی 15-16 پہ طلوع آفتاب ہے آج کل حضرت صاحب، ٹھیک ہے 5:50 ٹھیک ہے، میں یہ بھی 1 مہینہ پیچھے ہی ہیں. 5:50 پہ طلوع آفتاب ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں جی اس وقت پاکستان میں سب سے مضبوط ترین قلم میاں محمد شہباز شریف کا ہے، ٹھیک ہے جی. چلو حقیقت جو بھی انہوں رہن دے انج حضرت انج کاغذاں وچ سارے نالوں مضبوط پین اس ٹائم ادا ہے حضرت صاحب. میں کہتا ہوں حضرت 3 بجے شہباز شریف حضرت میرے بوئے آ جائے اور بوا کھڑکا کے بار بار کہ سلیمان کی چاہیے دئی، اور سلیمان ستا پہ ہے حضرت. سارا ملہ باہر آ گیا. وہ شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، وہی مصباحی صاحب کی کر دینے میں ستے پے.
ہاں جی 5:50 تک حضرت وہ میرے بوئے تے کھلو کے تو میں حضرت 7:15 بجے 7:30 منوسا والا منہ لے کے باہر آ گیا دہی لین چلا میں حضرت تو ویکھیا کہ سارا محلہ باہر کھلوتا ہے میں وہ کی ہویا ہے سارے کہن وہ سانو پوچھن دے کی ہویا وہ بے وقوفا تینوں کی ہویا ہے میں کی وہ 3 بجے شہباز شریف آ گیا تو 5:50 تک پاکستان دا سب تو مضبوط ترین پین ہے جدے کول وہ واضح مار مار کے اندر یا مصباحی صاحب کی چاہیے ہے سچ دسی حضرت جنی دیر جیوندہ رہاں گا دکھ رہے گا کہ نہیں رہے گا کڈا گولڈن چانس پرائم منسٹر آف پاکستان میرے بوئے آیا تو میں اللہ بہت کچھ ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب دے سکتے پھر بھی دکھ رہے گا حضرت صاحب تو میں کہنا ایک باری حضرت جے چانس لنگ جے تو ساری زندگی دکھ رہے سی ہر رات چانس ضائع کرنے حضرت صاحب اللہ او ذات الوازہ آندھی نے جیڑی سارا کچھ ہی دے سکتی حضرت لیکن کی ستے اس لیے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اسی ایسے نہیں کھوتے ہیں حضرت کیونکہ سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکاواں گے لیکن اس ٹائم تو حضرت صاحب وہ امت کو ایک سبق یاد کروانے آتا تھا کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا اٹھو اور پتر اللہ اور اللہ دی رسول دی طرف آؤ اور پتر جننے بچے میرے بیٹھے ہو پکے ہو جاؤ انہیں جانا کوئی پتر ویزا شیزا نہیں ہے جتی دی نوک تے رکھنا ہے اور کی کہنا ہے انہیں جانا انہیں جانا کوئی پتر چٹی چمڑی نہیں ہے جے کدی کسی چٹی چمڑی الخیال ٹر بھی جائے تو پھر میر علی شاہ دا شیر یاد کر لیو مک چند بدر شاہ شانی ہندہ نا بندہ ہی ہے نا جی کسے ویلے پتر ہو جاندہ ہے تو پھر یاد کرنا ہے مک چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی ظلف تے حق مستانی مخمور رکھی ہیں مد بھریاں ہندہ نا پتر کسے ویلے ہو ہی جاندہ بندہ فوراً شیر یاد کر لینا لباں سرخا کھاں کے لال یمن ایتھے پتر بلیاں لال کرنی بیبیاں سرخیاں لاندیاں نے لیکن اتھے اللہ میرے علی شاہ فرماندے نے لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہندہ کسے ویلے بندہ ہی ہے نا پتر کسے ویلے تیان ٹوری جاندہ لیکن پھر ایس پاسے آ جانا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بےحد بھی ہو جاوے کھول دے ون جے ول زلفان دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ون جے ہاتھ پھولانچ ہاتھ پھولاندہ مان وداوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے بیٹھا وفا کرنا ہے وفا کرنا پتر انہوں نے سارا کچھ قربان کر چڑھیا لیکن وفا کی تھی تیرا میرا یہی امتحان ہے یا تھے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی اللہ کرے پتر اے شیر ساڑی روح اور ساڑے دل چتر جائے جڑا شیر بابا جی امت نو دے گئے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پتر ویکھو نا یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھا جیسا کیونکہ لکھا ہے جب ولادت ہوئی تو محبوب پاک مکہ میں تشریف فرما نہیں اب تشریف لائے حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی آپ گئے مبارک دینے کے لیے تو آگے سے کیا بات ملتی ہے کہ خوشی تو ہے علی
کی ولادت کی، لیکن دکھ ہے کہ بچہ نبی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو میری گود میں، آپ نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مفہوم ملتا ہے جو کتابوں میں کبھی بات ہوئی تو رسول پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب دل چاہتا سی جدو اکھاں کھولاں سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے۔ اور پتر یہ ہے پھر یہ اسپیشل میرے بچے، یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں یہ سننا ذرا حضرت۔ پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمایا پھر علی نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ اے وے پتر انہیں جانا، علی انہیں آنکھاں نال انہاں نوں ویکھ لیا، کہتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا، فرماتے ہیں پھر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے پتر انہیں جانا انہیں مانا۔ کوئی پتر لکھ سانوں پیا لالچ دوے تے کوئی لکھ ادھر ادھر پیا کہے، لیکن اسی اگوں انہوں اے ہی آکھے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا کوئی لکھ پتر ویزے پیا دے انہیں جانا انہیں۔ ہاں یہ پتر کدی شوق ہوئی عرض کرو نبی علیہ السلام دی، لیکن اعلیٰ حضرت نہیں عرض کر رہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے پتر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس حوالے سے آپ پہ محنت، کیونکہ پتر ابھی ساری محنت ہو رہی ہے ادھر، لیکن محنت کی ضرورت ہے ادھر، کیونکہ پتر جدو اے کلمہ پڑھ لینا تو پھر اے ادھر ادھر ہوندا نہیں، پھر اے ادھر ادھر ہوندا۔ میں حضرت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی بھی مسجد تھی حضرت، 17 سال حضرت صاحب اس مسجد کے صدر رہے، اور ہر سال اسی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے حضرت، اور ہر سال حضرت انہوں نے یہاں سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے یا مسجد میں کسی نہ کسی جگہ جس بھی عالم دین کو ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا انہوں نے بیان سنا۔ کچھ یہ دیر پہلے کی بات ہے کہ حضرت بات ویزے کی تھی، بات تو وہ ڈنڈی مار گئے حضرت صاحب۔ میں سٹیج اتنا ڈر لگتا ہے، اب 17 سال حضرت وہ مسجد کے صدر رہے، ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، اور وہ یہاں سٹیج پہ یا کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے انہوں نے 17 سال اس موضوع پہ گفتگو سنی، لیکن جب اپنی باری آئی تو ویزے کے لیے ڈنڈی، یہ نہیں صرف اپنے نام میں کو تھوڑی سی چینجنگ کر لی انہوں نے، کچھ نام ایسا رکھ لیا کہ جس وجہ سے ویزا آسانی سے۔ خیر حضرت وہ علماء اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے اشاق ہیں غلام ہیں وہ حرکت میں آئے، اور انہوں نے ان سے وہ والا سلسلہ مسجد کی صدارت والا، لیکن بات ہے خطرے کی، لیکن بات ہے خطرے کی، کہیں حج کہیں عمرے اور کہیں نمازیں حضرت کھاتے میں، لیکن یہ گل آئی ویزے دی بندہ، کیونکہ حضرت صاحب ہماری ساری محنت ادھر ہو رہی ہے، ادھر محنت ہو رہی، کیونکہ حضرت جب ادھر محنت ہوتی ہے نا تو یہ تو پھر حضرت جی کوئلوں پہ لیٹ کر بھی عہد عہد کے نعرے مارتا ہے، اے حضرت صاحب نیچے تھڑکدا، کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب، اسی لیے تو پتر کو تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور ہم وہ گئے، کوئی چٹی چمڑی پہ گیا، کوئی باہر کے ویزے پہ گیا، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پہ محنت ہو، کیونکہ جب یہ ان کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو بیچ میں سے رکھ کے دو بھی کر دیا جائے یہ ہلتا، اسی لیے تو پتر اعلیٰ حضرت سلطان باہو نے بھی کہا تھا نا، آپ نے فرمایا دل کالے کھولو منہ کالا چنگا، لیکن کیونکہ پتر اب ساری کی ساری محنت
اس پہ ہو رہی ہے، اینو گورا کر لو کسی طرح، اے بیچارے دا کوئی پرسا نیال نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں دل کالے کولو منہ کالا جے کوئی رمز پچھانے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پتر. ٹھیک ہے آپ کے یا میرے اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی حضرت، ٹھیک ہے، لیکن اس سونے پاک دربار میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا، وہاں جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب حضرت اگر میں بات کو زیادہ نہیں آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری ہے، میں بس اتنا کہوں گا پتر، اگر بات اس کی ہوتی تو پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا ہے، رنگ مبارک کالا شریف، لیکن یہ بڑا سونا تھا حضرت، اور اتنا سونا تھا کہ آپ کو خریدنے کے لیے کون گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ کو خریدنے کے لیے گئے، کنا کو سونا دل ہوئے گا حضرت بلال پاک دا. حضرت بلال اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنے پیارے ہوں گے. یہ خریدنے کون گیا؟ حضرت صدیق اکبر، جن کا رسول پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر ہے. حضرت خریدنے گئے، امیہ سے بات ہوئی، امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیسے مانگے؟ 5 اوقیہ سونا. حضرت اور پتر آج 5 اوقیہ کو آپ کے میرے جو اوزان چل رہے ہیں اگر ان میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 32 تولے سونا. حضرت اور اس وقت 1 تولہ سونا کا ریٹ چل رہا ہے کم و بیش 2.5 لاکھ روپے. ہاں جی یہ اگر 2 لاکھ کے حساب سے چلیں تو حضرت جی 3 تے 3 60 تو پھر 64 تے ہی ہو گیا، تو پھر اگوں حضرت جی 50 پاؤ 32 واری پھر حضرت کم از کم کروڑ تے گل کم و پیش 1 کروڑ روپیہ حضرت صدیق اکبر نے کہ حضرت بلال کو خریدا تھا، اس زمانے میں خریدا. اور جب خرید کے چلنے لگے تو امیہ پیچھے سے بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے ہو. آپ نے پوچھا امیہ کیوں؟ وہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو ویسے ہی 5 مانگ لیے تھے کہ چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کریں گے کچھ سودا طے ہوگا. دیکھیں 3 پہ ہوتا ہے، 2 پہ ہوتا ہے، 1 پہ ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے، آپ نے 5 نکال کے دے دیے. باقی اگر مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے. جب امیہ بول بیٹھا پھر صدیق اکبر بولے، فرمایا امیہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اوہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تو نے مانگے ہی 5 ہے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھا. ہاں جی کیونکہ دل کالے کولو منہ کالا. حضرت صاحب اے جدو پکا ہو جائے پھر تڑکدا نہیں. ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ محنت اے صرف کہندی پئی انہیں جانا، اے یہ کہندا پیا پتر جدن نے کہہ لیا نا ویکھ لو بابا جی ٹلے نے کی نہیں ہویا بابے نال. تھریڈ ہوئے، گرفتاری ہوئی، کار چھاپے وجے، لائبریری جڑی وہ ادھر ادھر کر چھڑی، 4 پائیاں جو ادھر ادھر کی نہیں کیتا بابے نال، لیکن بابا ٹلیا کیونکہ بابے نے ایتھوں نہیں، بابے نے ایتھوں مان لیا. اسی صرف ایتھوں پڑھ رہے ہیں. اس لیے پتر محنت کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ادھر محنت کروں، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے آپ ادھر محنت کرو. اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو جس کو کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیے بابا جی نے حضرت، وہ ہمارے ادھر آئے تاکہ پاویں کوئی حضرت جی چٹی چمڑی لے آئے تو پاویں حضرت جی کو لے کے آئے باہر دا ویزا تسی انہوں ٹھک وجا کے اگوں ایہی آکھے انہیں جانا انہیں جانا. آج پتر ایک باری ذرا سنا دیو سجے کھبے سارے ہیں تاکہ کوئی لے کے آئے ہی نہ، تاکہ کسی کی لے کے آنے کی جرت ہے. کیونکہ پتر آنا انہیں ادو ہی ہے جدو انہوں پتا ہے کہ تو ایتھے کمزور ہیں، اے تیرا ویک پوائنٹ ہے، آنا ہی انہیں ادو ہے. سنا دو سجے کھبے یہ جڑا والا تک آواز جائے، سمندری تک جائے، گوجرے تک جائے، منڈی بہاؤدین تک جائے، سرگودے تک آواز جائے حضرت کیا انہیں جانا. اوے سن لو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام دوست بیٹھے رہیں گے جی، بیٹھ جائیں.